یہ صاحب بیچارے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے نعت سننے کا بڑا دل کرتا ہے. کہہ رہے ہیں آپ مدینہ سے آئے ہیں, وہاں کی حاضری کے اوپر کوئی کلام سنا دیں. آگے کہہ رہے ہیں برائے مہربانی منع نہ کریں. میرے بھائی میں نعت خواہ نہیں ہوں, مجھ سے نعتیں پڑھنا نہیں آتی, کبھی پڑھا نہیں. اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک موسم ہوتا ہے جب بس ہو جاتا ہے. باقی شاعر جو ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ چالو ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ, جنہیں واقعی نعت پڑھنے کا ذوق ہے, شوق ہے, وہ ہر جگہ اسٹارٹ ہونے تو 2 بندے ملنے چاہیے. باقی ہم جیسوں کے لیے جو گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی ماحول ہو, کوئی موقع ہو تو ایک الگ بات. باقی ایسے تو ہمارے بس کے نہیں ہے, کیونکہ وہ لہجے, وہ انداز, وہ طریقے, بہرحال وہ ایک فن الگ ہے. لیکن جس وقت میں حرم شریف میں تھا اور وہاں پر حاضری ہوتی تھی, عموماً رات میں جاتا تھا, عشاء سے لے کر فجر تک وہاں وقت گزارتے تھے. تو جب طواف کر کے تھک جاتے تھے, ایک سائیڈ میں بیٹھتے تھے, تو ان موقعوں کے اوپر کبھی کبھار کچھ خاص اشعار تھے جو بیت اللہ کو دیکھ کر کے پڑھتا تھا, اور کبھی کبھی جو ساتھ میں رفقا ہوتے تھے انہیں سناتے بھی تھے. تو وہ میرے پاس میں نوٹ ہیں. جب یہ صاحب بیچارے اتنے خصوصی درخواست کر رہے ہیں تو انہیں سادے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی ذرا اس چیز کو محسوس کر سکیں, اور اللہ جب آپ کو لے جائے وہاں پہنچے تو اگر یہ کلام یاد رہے وہاں پڑھیں, انشاءاللہ بیت اللہ کے دیدار کا مزہ اور بڑھ جائے گا. سنا دیں تھوڑی سی. حضرت فرما رہے ہیں ڈھیر ساری سنا. مجھے تو یاد بھی نہیں, نوٹ تھے یہ, وہاں پر بیٹھتا تھا تو اللہ کے شکر سے بڑا مزہ آتا تھا. ایک کلام ہے, آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا, نعت کی شکل میں موجود ہے یہ, لیکن اس کا مزہ اس وقت میں آتا تھا جب سامنے اللہ کا گھر ہوتا تھا, خانہ کعبہ. اب اگر ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں, ان الفاظ کو دوہرا بھی رہے ہیں نا, تو وہ بڑی کمی محسوس ہوتی. جس وقت میں سامنے خانہ کعبہ, اس کا خوبصورت پردہ, اس کی در و دیوار اور وہاں کے نظارے ہوتے تھے, تو ایک بندے کی کیفیت الگ ہوتی. لیکن جو الفاظ ہیں وہ بڑے گہرے ہیں, اور مجھے یہ کلام بڑا پسند ہے. دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر. دنیا میں آپ یہ تصور لے کر کے سوچیں, آپ کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہو اور پھر بندہ ان باتوں کو کہے, دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر, ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی کشش رکھی ہے اس کے اندر, گھنٹوں بیٹھ کر کے بندہ دیکھتا رہے, دل نہیں بھرتا. کیا ہے وہ, ایک 4 دیواری, ایک کالا پردہ پڑا ہوا, لیکن دنیا کا ہر حسین منظر سے دل بھرے گا, وہاں نہیں دل بھرتا. دنیا میں نہیں کچھ بھی ہنسی تیرے برابر, ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. پڑھتے ہی نظر تجھ پہ ابھر آتے ہیں آنسو. جس وقت میں خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور بیت اللہ کے اوپر نظر پڑتی ہے, آپ یقین جانیے ایک مومن کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے بندہ تصور نہیں کر سکتا. جس وقت میں بندہ اس کو پہلی نظر دیکھتا ہے, کون دنیا کا وہ پتھر دل انسان بھی ہوگا جو اپنی آنکھوں کے اوپر قابو رکھ سکے. پڑھتی ہی نظر تجھ پہ ابھر آتے ہیں آنسو, روکے نہیں رکتے ہیں نکل آتے ہیں آنسو. ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر. اللہ نے تاثیر رکھی ہے, راتوں کا وقت ہو, آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں, اس کی چوکھٹوں کو پکڑیں, روئیں اللہ کے سامنے, کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو. ملتا ہے سکون بس تیری چوکھٹ کو پکڑ کر, ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. ہے شائق دیدار تیرا سارا زمانہ, ہر بندہ چاہتا ہے اللہ مجھے وہاں پہنچا دے.
ہے شائق دیدار تیرا سارا زمانہ، ہے تیری بدولت ہی تو سجدوں کا ٹھکانہ۔ پوری دنیا میں کہیں آدمی ہو جب نماز پڑھے گا کعبہ کدھر ہے، کچھ اور نہیں یاد آتا، کعبہ کدھر ہے۔ رخ تیری طرف کر کے ہی جھکتا ہے ہر ایک سر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اور جب وہاں پہ سائیڈ میں آپ بیٹھے ہو اور لاکھوں کا مجمع ہزاروں کا طواف کر رہا ہے، وہ خوبصورت نظارہ، ان لاکھوں دیوانوں کا ذرا دیکھ تو عالم، ان لاکھوں دیوانوں کا ذرا دیکھ تو عالم، لبیک زبانوں پر ہے اور آنکھ ہے پرنم۔ بس لبیک اللہم لبیک، بندہ اللہ کے سامنے حاضری لگاتے ہوئے بس چکر لگا رہے عاشقانہ انداز میں۔ لبیک زبانوں پر ہے اور آنکھ ہے پرنم، باندھے ہوئے احرام لگاتے تیرے چکر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اس سمت ہے اسود تو ادھر رکن یمانی، ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ایک کونے میں رکن یمانی ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس حجر اسود کا بوسہ اس کو چوم لو، کل قیامت کے دن یہ اپنے چومنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا، اللہ کے دربار میں یہ گواہ بنے گا۔ ایسے ایسے موقع اللہ وہاں پہ بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ جنت کا وہ ٹکڑا ہے، جنت سے لایا گیا وہ پتھر ہے۔ اس سمت ہے اسود تو ادھر رکن یمانی، ایک سمت حتیم اپنی دکھاتا ہے نشانی۔ ایک طرف خانہ کعبہ کے حتیم ہے، وہ کھلی ہوئی دیوار، اس کے اندر کا حصہ، میرے نبی نے فرمایا یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جس نے اس کے اندر جا کے نماز پڑھ لی گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ ہے بھیڑ قیامت کی لگاتار انہی پر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ یہ جھوم کے چلتی ہوئی نورانی ہوائیں، اللہ اکبر، کیسا وہ منظر ہوتا ہے، بندہ سوچے، غور کرے، اندازہ لگائے۔ کچھ دن تک تو یہاں پہ آ کے ہوش بھی نہیں رہتا کہ ہم کہاں آ کر کے پہنچ گئے، جب وہ بندے کو وہ سارے مراحل یاد آتے۔ یہ جھوم کے چلتی ہوئی نورانی ہوائیں، ہر سمت ہے چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں، میزاب سے رحمت کے برسنے کا یہ منظر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ اس میں ایک میزاب رحمت ہے، پرنالہ لگا ہوا ہے میزاب رحمت، وہاں اس کے نیچے دعائیں بھی قبول ہوتی، اور کبھی خوش قسمتی سے بارش ہو تو بارش کا پانی کعبے پہ گرتا ہے، اور وہ پانی سارا میزاب رحمت سے نیچے طواف کرنے والوں پہ گرتا ہے۔ کیسے اللہ وہ منظر نصیب فرماتا ہے۔ ایک شور ہے توحید کا نغموں کا فضا میں، مقبول تجھے دیکھ کے ہوتی ہیں دعائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث میں اس کو دیکھ کر کے دعائیں قبول ہوتی۔ بندہ خالی اسے دیکھتا رہے سائیڈ میں بیٹھ کر، فرمایا اس کو دیکھنے والے کو بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ ایسے فضائل، مقبول تجھے دیکھ کے ہوتی ہیں دعائیں، ایک سجدہ تیرے فرش پہ 1,00,000 برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔ آپ ایک سجدہ کریں، یہاں 1,00,000 سجدے کر کے جو مقام ملنے والا ہے وہاں ایک سجدے پہ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ تاثیر وہاں کی رکھی۔ برساتے ہوئے نور یہ مینار حرم کے وہ مینار، وہ ساری چیزیں، بندہ سوچے، غور کرے۔ برساتے ہوئے نور یہ مینار حرم کے، ہے دیکھنے قابل در و دیوار حرم کے، ہے رحمت حق آج بھی زمزم پہ برابر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر۔
وہ وقت جدائی تجھے رو رو کے جھپٹنا. آخری طواف کرنے بندہ جب حاضر ہوتا ہے وہاں پہ، یقین جانیے نہ دنیا میں کسی کو بیوی یاد آتی نہ بچے یاد آتے. ہر شخص بے چین ہوتا ہے کہ کس سے میں جدا ہو رہا ہوں، کہاں سے دور جا رہا ہوں. وہ وقت جدائی تجھے رو رو کے جھپٹنا، آنکھوں سے لگانا کبھی پردے کو لپٹنا. مڑ مڑ کے نظر ڈالتے جانا تیرے اوپر. حرم سے نکلنے کے بعد بھی اگر کہیں سے خانہ کعبہ واپس جاتے ہوئے کہیں در و دیوار میں سے تھوڑی تھوڑی سی جھلک پڑتی ہے، وہ بھی دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. بندے وہاں بھی رک رک کے دیکھتے. جہاز جب ایئرپورٹ سے جدہ سے چلتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ کس جگہ سے واپس ہو رہی. گھر کا تصور نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ منظر وہاں کا وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ وقت جدائی تجھے رو رو کے جھپٹنا، آنکھوں سے لگانا کبھی پردے کو لپٹنا. مڑ مڑ کے نظر ڈالتے جانا تیرے اوپر، ہے کتنی کشش خانہ کعبہ تیرے اندر. اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اللہ بار بار ہر مسلمان کو وہاں جانا نصیب فرمائے.